علی پرویز ملک صاحب، آج یکم جولائی ہے اور نئے مالی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ بجٹ باقاعدہ آج سے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ اب اس بجٹ پر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اہداف آپ کی گورنمنٹ نے رکھے ہیں، کتنا کمفرٹیبل ہیں آپ لوگ کہ وہ اہداف اچیو کر لیں گے ایک ایسے ٹائم میں جب ایران اور اسرائیل کی جنگ جب چھڑتی ہے تو تقریباً $2.5 ارب جو ہے وہ صرف ایک سال کا جو گیس کا امپورٹ بل ہے وہ اچانک سے اس میں جمپ آ جاتا ہے۔ تو ان فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کے بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ ہم حاصل کر پائیں گے؟ عادل صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا۔ دیکھیں، بجٹ کے لیے تو بہتر ہوتا کہ فائنینس کے اندر سے آپ کسی کو دعوت دیتے اور وہ آپ کو آ کے ایکسپلین کرتے، پر میں جو اپنی رائے ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یقیناً جو اس سال کا، کیونکہ اب تو ہم 1 جولائی ہو گئی ہے، اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر جا چکے ہیں، اس کا جو چیلنج ہے وہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اگر ہم نے اس کے اوپر پیش رفت کرنی ہے اور اگر ہم نے اس چیز کا بھی احساس رکھنا ہے کہ ہم نے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں یا جو آلریڈی جو کاروبار ڈاکیومنٹیشن کی فولڈ کے اندر ہیں، اگر ہم نے یہ سارے کا سارا بوجھ ان کے اوپر ڈالنا ہے تو یقین مانیں ہم یہ ٹارگٹ بالکل حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے شہباز شریف صاحب نے جو اپنی اسٹریٹجی طے کی ہے اور جس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب کو انہوں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ اس اسٹریٹجی کے مطابق آگے چلیں، وہ یہ ہے کہ آپ انڈر ٹیکسڈ اینڈ ان ٹیکسڈ جو سیگمنٹس ہیں ان کے پیچھے انفورسمنٹ کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے، کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل کی معیشت اور آج کل کی دنیا کے اندر عادل شاہ زیب صاحب کس جگہ کے اوپر آج ہیں، ان کا پاسپورٹ کتنی دفعہ امیگریشن کاؤنٹرز کے اوپر استعمال ہوا، انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈ پہ کون سی کافی خریدی، کتنے کی شاپنگ کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آج آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ کے اوپر موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کے مطابق لوگوں کی آمدنیوں کے مطابق آپ ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں گے تو یہ نظام آگے چل سکے گا، ادروائز اسی طرح کی شرمندگی ہوگی جو پچھلے 70 سال کے اندر ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو آئی وش دا فائنانس ٹیم ویل، وہ براڈن کرنے کے لیے، وائڈن کرنے کے لیے، ڈیپن کرنے کے لیے اپنی ٹیکس بیس ایفرٹس کر رہے ہیں۔ بہت سی اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی ہیں کہ اس دوڑ کے اندر اپنے جو ولنریبل لوگ ہیں ان کے لیے سوشل پروٹیکشن بڑھائی جائے، ریکارڈ ایلوکیشن BISP کے لیے کی ہے، نئے شعبہ جات کے پیچھے وہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایگریکلچر ٹیکس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، دکانداروں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی وش دیم ویل۔ پر آخر میں اختتام اس بات پہ کروں گا کہ شاہ زیب صاحب، ہمیں اگر اچھی معیشتوں کے مقابلے کے اوپر پاکستان کو لے کے آنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس نیٹ کو، اپنی ٹیکس کلیکشن کو ایز اے پرسنٹیج آف GDP 15% کے قریب لانا ہوگا، اور اس ٹیکس کا انسیڈنٹ بھی فیرر کرنا ہوگا جس کے اندر غریب کو ہم تحفظ دے سکیں اور آمدنیوں کے اوپر ہم اس کو ٹیکس کلیکٹ کر سکیں۔ یہ میری سوچ ہے اور یہی وزیر اعظم صاحب کی سوچ ہے اور یہی کمیونیکیشن FBR کو اور فائنانس میں دی گئی ہے۔ اچھا علی صاحب، اس پر میں دوبارہ آپ سے ڈسکشن کروں گا۔ جو FBR کی کلیکشن کی اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی آپ نے بات کی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تقریباً $10 فی لیٹر تک اضافہ کیا گیا، ساتھ ہی کاربن اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی پر $2.50 فی لیٹر لاگو کی گئی ہے۔ اب پیٹرول پر لیوی کم کر دی گئی ہے، حکومت نے تو لیوی بڑھانی ہے آگے جا کے، تو اس سے قیمت میں مزید اضافہ ہوگا اور اس سے انفلیشن اوپر جائے گی۔ آپ ایگری کریں گے اس آرگیومنٹ سے؟ عادل صاحب، مجھے جب یہ ذمہ داری ملی نا پیٹرولیم منسٹر کی، تو جی مجھے وزیر اعظم صاحب نے دعوت دی کہ آپ اس محکمے کو دیکھیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر، جو فارمر پرائم منسٹر اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، تو اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک دعا کی، وہ یہ تھی کہ یا اللہ تاریخ میرے اس دور کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد رکھے۔ اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ جس طرح آج عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا، تو میں اس قسم کی کوئی غیر ذمہ دارانہ سیاست یا ایسی حکمرانی کروں۔ تو اب اس کے پیچھے کیوں یہ بڑھانی پڑی، اور اس کے بعد میں پیٹرولیم لیوی اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے اوپر آ جاؤں گا۔ گزارش یہ ہے
کہ جب یہ فورٹ نائٹ، جب ان 14 دن کا آغاز ہوا تو جو پلیٹس آپ جانتے ہیں ریٹ جو ایس این پی والے جو ہر کموڈٹی کا ایشو کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس، جس کی بنا کے اوپر تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ورک آؤٹ کی جاتی ہے، اس کی جو ایوریج تھی وہ تقریباً ڈیزل کی $79 پر بیرل کی تھی. اور اس کے جی بعد جس طرح سے ہم پچھلے 15 دنوں کے اندر آگے بڑھے اور 20 تاریخ کے قریب آئے تو پلیٹس نے پیک کرتے ہوئے تقریباً 93 کو ٹچ کیا، اور یہ 20 جون کے قریب کا یہ ویلیو ہے. اس کے بعد وہ ایران کی اور اسرائیل کی سیٹلمنٹ اور وہ جنگ بندی ہوئی، دوبارہ پلیٹس گرتا ہوا، دوبارہ کلوز جو ہوا ڈیزل کا وہ تقریباً $84 پر بیرل کے اوپر ہوا. تو یقیناً جو اوپننگ تھی اس سے کلوزنگ کم تھی، پر بیچ میں کیونکہ آپ کی پرکیورمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو آپ کی ایوریج جو $79 کی تھی فورٹ نائٹ کے شروع کے اندر، وہ ورک آؤٹ کر کے آپ کی آ گئی $87 کے اوپر، جس کا مطلب ہے $8 پر بیرل کی انکریز آپ کو اس 15 دن کے اندر آپ کو ایبزارب کرنی پڑی. یہ تقریباً جی 2280 روپے بنتے ہیں، اور ایک بیرل میں تقریباً 159 لیٹرز بیرل کے بنتے ہیں، تو تقریباً 10 سے زیادہ روپے کی انکریز بنتی ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم سے منیمم جو بوجھ آگے ٹرانسفر عوام کے اوپر کریں، اور کچھ حد تک حکومت کی ٹیکسیشن کے اندر کچھ حد تک اپنے خرچوں کو آپٹیمائز کر کے ایبزارب کریں، اور جس حد تک اس کاسٹ کو ڈیفر ہو سکے ہم ڈیفر کریں. تو یہ $14 کے پیچھے $10 کے قریب تقریباً کاسٹ بڑھائی گئی، اور آگے جا کے جس طرح سے یہ ریٹ کم ہوتا جائے گا یہ آپ کو ریویژن آپ کو اگلے فورٹ نائٹ کے اندر نظر آ جائے گی. اینڈ اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دی ہیں، کیونکہ اگر میں خسارے کر کے یہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو اپنی لاگت سے بھی کم بیچتا تو میرے خسارے بڑھتے، اور میں نوٹ چھاپ کے مہنگائی کر کے ایک عام آدمی کی کمر توڑتا. تو میرے پاس یہ آپشن موجود تھی. تو میں نے میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب سے اجازت لے کے جو ذمہ دار حکمرانی کا جو اصول ہے اس کو چلتے ہوئے میں نے جو کاسٹ تھی اس حد تک آگے پاس کی. اب آپ نے جو بات کی کہ پیٹرولیم لیوی کے اندر آپ نے کم کر کے آپ نے کاربن سپورٹ لیوی کو آپ نے اس کے اندر شامل کر دیا، بالکل اسی طرح کیا. اور اس کے پیچھے بھی سوچ یہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کم سے کم بوجھ ہم عوام کے اوپر ٹرانسفر کریں، اس لیے انہوں نے اتنا پی ایل کم کیا اور کاربن سپورٹ لیوی کو لگا دیا. حالانکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ کاربن سپورٹ لیوی آن ٹاپ آف پیٹرولیم لیوی لگنی ہے، پر ہمارے خیال سے کیونکہ جب یہ جنگ بندی ہوئی اسمگلنگ وغیرہ کے اوپر ہم نے بہتر کنٹرول کیا ہے، کنزمپشن بہتر پیٹرول کی ہو رہی تھی، ڈیزل کی بہتر ہو رہی تھی، تو جو ٹھیک ہمارا ہے سالانہ پی ایل کا ٹارگٹ ہے ہم اس کو میٹ کر لیں گے. تو یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ڈائنامک چیز ہے، آگے ہم اس کو ساتھ ساتھ ریویو کرتے جائیں گے، مارکیٹ کے اندر رد و بدل آئے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، اوپننگ سے کلوزنگ کافی نیچے ہے، اور اگر ٹھیک آگے یہ اور کمی آتی ہے تو یہ سارے کا سارا بینیفٹ عوام کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اور ہم ریاست کے ٹھیک. اوپر بوجھ بنے بغیر عوام کو اس ڈائریکشن کے اوپر آگے لے کے چل سکیں گے. اچھا علی صاحب بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. ایک یہ بتائیے کہ گھریلو صارفین کے لیے جو فکس گیس چارجز ہے اس میں 50 سے 200% تک اضافہ کیا گیا ہے. مہنگائی پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ عوام مہنگائی تلے پس رہے ہیں. کیا یہ اس کو اضافی بوجھ نہ سمجھا جائے عوام پر، اور اس اضافے سے ہونے والی آمدنی کس مد میں استعمال کی جائے گی؟ جو گردشی قرضے ہیں کیا اس میں اس سے مزید کمی ہوگی؟ دیکھیں عادل صاحب، گزارش یہ ہے کہ محدود وسائل کے باوجود ہم تقریباً جی 160 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ آپ کے جو ڈومیسٹک کے جو گیس کے صارف ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے جا رہے ہیں اس آنے والے سال کے اندر. اور جو ہمارے پاس ٹوٹل گیس کا جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے 65 لاکھ جو کنزیومر ہے وہ تقریباً 200 سے 350 روپے کی گیس اس ریٹ کے اوپر استعمال کرتا ہے، جس کا اوگرا کے مطابق ہمیں اپنا حساب باندھنے کے لیے تقریباً 1800 روپے کے اوپر بیچنا چاہیے. تو یہ وہ کاسٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو میں نے 150 سے ٹھیک 160 ارب روپے کی سبسڈی محدود وسائل کے اندر، جب فائنانس مجھے 1 روپے کی سبسڈی بھی نہیں دے رہا، پاور نے اپنا جو آر ایل این جی کے پلانٹس چلانے تھے اور میرے سے امپورٹڈ ایندھن منگوایا،
وہ انہوں نے اٹھانا بالکل بند کر دیا گیا ہے یا اس کو کم کر دیا، اور مجھے 250 ارب روپے کا بوجھ وہ اپنے کھاتوں کے اندر اس کو ایبزارب کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم نے اس پروگرام میں رہنا ہے، مجھے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو زیرو کرنا ہے، تو مجھے بتائیں میرے پاس اور کیا آپشن تھی کہ میں قیمت کو ریوائز نہ کرتا۔ تو گزارش یہ ہے، آج اگر 50 روپے، میں آپ سے گزارش کروں، فکس چارجز جو بڑھائے گئے ہیں آپ کے پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے وہ 200 روپے سے بڑھائے گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس کا جو مہینے کا جو آپ کا گیس کا بل ہوگا ان 60 لاکھ لوگوں کا 1 کروڑ کے اندر سے، وہ تقریباً 1000 سے 2000 روپے کا ہوگا۔ تو عادل صاحب، کیا یہ پاکستان جو ہے ان 60 لوگوں کے لیے چلے گا، 60 لاکھ لوگوں کے لیے چلے گا، یا 25 کروڑ عوام کے لیے چلے گا؟ اور کیونکہ گیس کے کنیکشن کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس اپنی گیس موجود نہیں ہے، ہمیں امپورٹڈ گیس منگوانی پڑتی ہے، تو مجبوراً موریٹوریم لگا ہوا ہے نئے کنیکشنوں کے اوپر، اور یہ 60 لاکھ لوگ، 65 لاکھ لوگ تو ضرور 2000 روپے مہینے کے اوپر سستی گیس لے رہے ہیں اور 160 ارب کی سبسڈی حکومت کی لے رہے ہیں، پر جن کے گھروں میں گیس کا کنیکشن نہیں ہے وہ ایل پی جی کے اوپر یہی کنزمپشن جو ہے 5000 سے 20000 روپے مہینے کی صرف کر رہے ہیں، اور اگر میں ان کو امپورٹڈ گیس کے کنیکشن دے دوں تو تقریباً 4000 سے 14000 روپے کی صرف کریں گے۔ تو ہم نے، مجھے بتائیں، اس پاکستان کے اوپر اگر 2000 روپے کی بھی گیس، جو آپ جانتے ہیں گھروں کے اندر شاید موبائل کے بل اس سے زیادہ آتے ہوں، تو اگر ہماری یہ ترجیحات ہیں تو ہم 60 لاکھ کے لیے پاکستان کی پوری کے پورے توانائی کے شعبے کو یا 25 کروڑ عوام کو تو کنگال نہیں کر سکتے نا، مجھے مجبوراً، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلانا ہے، اپنا ڈیفیسٹ بھی زیرو کرنا ہے، جو فلو بھی زیرو کرنا ہے، تو مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے۔ پر 200 روپے مہینہ، 200 روپے مہینہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ لگائیں تو میرے خیال سے ایک ٹافی کے خرچے جتنا وہ بن جاتا ہے، تو گزارش یہ ہے ایک جوس کے ڈبے جتنا وہ بن جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اس نظام کو چلانے کے لیے 150 ارب کی سبسڈی کا تو انتظام کہیں سے کرنا پڑے گا نا، تو ہم نے فائنانس سے ٹیک اپ کیا کہ بجلی کے شعبے کے اندر 1000 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سبسڈی دے دیں تاکہ ہم تحفظ کر دیں۔ ہم نے پاور کو کہا جو آپ نے وعدہ کیا اپنی آر ایل این جی کو اٹھائیں تاکہ ہمیں 3500 کی گیس کو 300 روپے کی نہ بیچنا پڑے۔ اگر انہوں نے کسی جگہ پہ سہولت نہیں کی، اور میں آئی ایم ایف کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب کے پاس اور کیا آپشن تھی بنسبت اس کے کہ تھوڑا تھوڑا بوجھ سب پہ ڈالتے ہوئے اپنے گیس کے شعبے کا ڈیفیسٹ جو ہے اس کو زیرو کریں؟ اچھا، علی پرویز والی صاحب، یہ آپ کے جواب سے ایک اس کا کرکس یہ بھی ہے کہ گیس کے کنیکشنز پر جو پابندی ہے، ڈومیسٹک بھی اور کمرشل بھی، وہ مستقبل قریب میں نہیں ہٹنے والی۔ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ نئے سے کنیکشنز گزارش کی کی، بات کروں۔ پاکستان کے پاس مقامی گیس کا فقدان ہے، اور ہمارے پاس جو جی مقامی گیس ہے بھی اس کو میں پوری طرح سے اس کو میں باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ مجھے امپورٹڈ گیس جو پاور والوں نے کہا تھا ان کی وجہ سے وہ اب اٹھا نہیں رہے، مجھے اپنی پائپ لائن کے اندر لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، مجھے مقامی فیلڈیں بند کرنی پڑتی ہیں، تو میں، مجھے بتائیں اگلے نئے کنیکشن آپ کو کس طرح سے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں، آپ اپنا وعدے کے مطابق پاور اپنی ڈسپیچ اٹھائے، اپنی آر ایل این جی اٹھائے، میں مقامی گیس کو اپنی پائپوں میں انجیکٹ کر کے میں لوگوں کو، پہلے جو آلریڈی کسٹمرز ہیں ان کو سہولت دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے یا تو میں اس کو امپورٹڈ گیس کے لوگوں کو کنیکشن دوں تاکہ وہ کم از کم ایل پی جی سے اپنا خرچہ تو بچا کے آدھا کر لینا، یا اپنا 25% کم کر لیں اور آر ایل این جی کے کنیکشن لے لیں۔ تو یہ وہ گفت و شنید ہے جو پاور ڈویژن کے ساتھ پیٹرولیم ڈویژن کی جاری ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی اس کے اوپر بہت کین ہے کہ آر ایل این جی کے کنیکشنز لوگوں کو دیے جائیں، اینڈ اٹ از اے ون ون سچویشن فار پاکستان، تاکہ ایل پی جی جو مہنگا ترین ایندھن ہے اس کا تو کم از کم ہم سیونگ، اس کے اوپر تو آپ کو آر ایل این جی کے کنیکشن دے کے عام عوام تک ٹرانسفر کر سکے نا، اور لوگوں کو سیفٹی کا بھی فائدہ ہوگا، سلنڈر بھرنے بھی نہیں پڑیں گے۔ روز ہم سنتے ہیں کہ اوگرا کی کوئی نالائکی کی وجہ سے کسی جگہ کوئی دھماکہ ہو گیا، کسی جگہ کسی دکان کے اوپر کوئی سلنڈر پھٹ جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو ایک ذمہ دار انداز کے اندر توانائی کے شعبے کو ہولسٹکلی دیکھتے ہوئے آگے چلنا ہوگا، اور یقیناً اس میں سے حل نکلیں گے۔ آئی پی پیز کا ایک ورژن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے کہ فرنس آئل پر لیویز کے نفاذ سے بجلی مہنگی ہو جائے گی۔
اب یہ فیصلہ جو ہے وزارت پیٹرولیم نے کیا وزارت توانائی اور نیپرا سے مشاورت کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں سر، یہ میں بتاؤں کہ فرنس آئل کے اوپر جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے، میرا اس کے اوپر رائے ڈاکیومنٹڈ بھی ہے اور میں وہ پیش کر بھی چکا ہوں ریلیونٹ کوارٹرز کے اندر۔ گزارش یہ ہے کہ جب ریزیلینس جو فنڈ آپ کی فیسلٹی، سسٹینیبلٹی فیسلٹی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے طے کی، تو اس کے اندر یہ فائنانس میں طے کیا گیا کہ آپ نے ڈرٹیئر فیولز کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، اور جب آپ اس کو ٹھیک آپ پیٹرولیم لیوی کے پرویو کے اندر لے کے آئے، کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے پرویو میں لے کے آئے، تو جو آپ کی 70-80 روپے کی جو بیس لیوی لگی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے فرنس آئل کے اوپر آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑ گئی، جس کا مطلب ٹھیک یہ تھا کہ تقریباً 1,20,000 ٹن کے ایندھن کے اوپر 80,000 ٹن کی آپ کو لیوی لگانی پڑی۔ تو میں نے ٹھیک ہے فائنانس منسٹر صاحب سے اور فائنانس کی ٹیم سے گزارش کی کہ یہ کوئی موٹر فیول تو ہے نہیں کہ آپ اس کو ڈیزل والی ٹریٹمنٹ کریں، اگر صحیح آپ نے اس کو فیز آؤٹ بھی کرنا ہے تو آپ اس کو گریڈ کی قیمت کے ساتھ اس کو بینچ مارک کریں، جس طرح سے آپ نے چلے کیپٹیو پلانٹس کے لیے، گیس کے پلانٹس کے لیے کیا تھا، کیونکہ اٹ از اے سبسٹیچیوٹ ٹو دا گریڈ پاور، ناٹ ٹھیک ڈیزل۔ تو اس کے اوپر ہماری ٹھیک گفت و شنید جاری ہے، انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ کے اندر، 2 مہینے کے اندر جب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ چل انگیجمنٹ ہماری الاؤ کریں گے تو وی ول ٹرائی ٹو برنگ سم سینٹی ٹو دس پروسیس، اور اس کو گریڈ کے ساتھ ٹیگ کروانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کلیئرلی فرنس آئل از ناٹ اے موٹر فیول اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹریٹڈ ان دا سیم مینر ایز ڈیزل، بٹ یہ ایک آر ایس ایف فیسلٹی کے اندر ایک پرابلم آئی ہے، میں اس چلے کے اوپر میری کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے، میں معذرت کرتے ہوئے آپ سے 2 مہینے کا ٹائم چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئی ایم ایف کی جب وزٹ اگلی ہوگی تو فائنانس منسٹر سے اجازت لے کے ان کے ساتھ انگیج کر کے and I will try to چلیں get you this relief. چلیں ٹھیک ہے علی پرویز ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس